السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً آپ لوگ بہترین طریقے سے تجوید سیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کے ساتھ ہم اپنی سنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہ رات کی نفل نماز کا افتتاح کون سی دعا سے کرنا ہے، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف میں فیصلہ کرتا ہے، مجھے اپنے حکم سے ان اختلافی باتوں میں حق کی طرف ہدایت دی، آمین۔ بے شک تو ہی جس کی تو چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ رات کی نفل نماز کو لمبا کرنا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ نفل نماز میں قرأت قرآن کے دوران آیات عذاب کو پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرنا، مثلاً یوں کہنا اللہم انی اعوذ بک من عذابک، اور آیات رحمت کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، مثلاً یوں کہنا اللہم انی اسألک من فضلک، اور جن آیات پر اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہو ان کو پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہنا سنت ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی وہاں تسبیح پڑھتے، اور جس میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا ذکر ہوتا وہاں اس سے سوال کرتے، اور جس میں عذاب کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ قیام اللیل کے لیے معاون اسباب ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ دعا کرنا، نمبر 2 رات کو جلدی سونا، نمبر 3 دوپہر کو قیلولہ کرنا جو کہ صرف 15 سے 20 منٹ تک کا ہوتا ہے، نہ کہ 2 ڈھائی 3 گھنٹوں کا، گناہوں سے پرہیز کرنا اور نفس کے خلاف جہاد کرنا جو کہ بہترین جہاد ہے۔ جی چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم جو آیات پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر کہاں سے 125 سے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پیج تک پہنچیں گے 126 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. جی اب ہم تطبیق کر لیتے ہیں. تطبیق کچھ یوں ہے. آیت نمبر 125 سے واو کو ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے وا از نرمی کے ساتھ جعلنا البیتا جیم کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے اور لام کو ہلانا نہیں، نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے. جعلنا البیتا یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، تا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. مثابۃ للناس یہاں پہ سا نرمی کے ساتھ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، اور یہاں پہ تا دو زبر اور آگے لام ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ، یعنی ہم ادغام نہیں کریں گے. مثابۃ للناس یہاں پہ غنہ کریں گے اور آگے الف بھی آ رہا ہے تو کیا ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی. سین کی سیٹی کو واضح کرتے ہوئے اس کی زیر کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. وہ آمنا یہاں پہ دو زبر ہے تو اس کو ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ساتھ میں الف مدہ بھی ہے تو کیا ہے یہاں پہ وقف بالابدال کا قاعدہ ہے. وہ امنا ٹھیک ہے. واتخذوا ذو کو نرمی سے اور یہ وہاں پر واو مدہ یہاں ہو رہا ہے، یعنی ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے. مم مقامی ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. قا کیا ہے پر پڑھا جائے گا، الف بھی ساتھ ہی اس کے کیا ہو جائے گا، الف ماں کا بلکہ کیا ہوتا ہے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مقامی میم کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے. اب با پہ قلقلہ رحیمہ ٹھیک ہے. یہاں اب رحیمہ ایکولی کھینچیں گے، یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام اور یہاں پر مد اصلی بال یا کا قائم مقام ہو رہا ہے. مصلی یہاں پہ بھی یہ دیکھیں وقف کریں گے تو کیا ہے ایک حرکت کو ہم پڑھیں گے مصلی. وعہدنا وعہدنا ٹھیک ہے. دال پہ قلقلہ اور نا کو چار حرکات کے برابر کھینچیں گے. اسی طرح سے الا یہاں پہ بھی چار حرکات کے برابر کھینچیں گے. ابراہیمہ یہ پیچھے آپ کو بتا دیا گیا. وہ اسماعیل اسی طرح سین کی سیٹی کو واضح کرتے ہوئے میم پہ کھڑا زبر ہے، مد اصلی بالالف کا قائم مقام. عی پہ کیا ہو رہا ہے یا مدہ، ایک الف یا دو حرکات کے برابر. لام کی زبر کو لمبا نہیں کیا جائے گا. اون یہاں پہ اخفا کیا جائے گا، نون ساکن ہے اور آگے تو پر ہے ٹھیک ہے. یہ حروف مستعلیہ میں سے خصو دوقن قیز ٹھیک ہے. یہ 7 حروف ہوتے ہیں حروف مستعلیہ جو ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں. تو ہیرو ٹھیک ہے. یہاں تو کی زبر کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، ہا کی زیر کو واضح کرتے ہوئے را مد اصلی بالالف کا قاعدہ. بیتیا یہاں پہ یا لین کا قاعدہ. تیا ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. للطائفین ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے اور پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے. فی پہ یا مدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. والعاکفین ٹھیک ہے. یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام. فی پہ یا مدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. والرکع السجود ٹھیک ہے. سا کی ساؤنڈ نہ آئے ٹھیک ہے. اور دال پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا وقف بالاسکان. وہ نرمی کے ساتھ. قال ابراہیم اسی طرح سے جو اوپر آپ کو بتایا گیا. میم کی پیش کو واضح کریں گے، منہ کہنا مو نہیں کہہ دینا، وہ مجہول طریقہ ہوگا. رب اجعل را کو پر پڑھنا ہے اور جیم پہ قلقلہ کرنا ہے. عل لام کو کیا ہے ہلانا نہیں، ال کر کے نہیں پڑھنا. ہذا یہاں پہ کھڑا زبر ہے تو کیا کہتے ہیں مد اصلی بالالف کا قائم مقام. اسی طرح یہ مد اصلی بالالف سمپل ہے. کیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ویسے ہی ایکولی دونوں کو کھینچا جائے گا. ہذا دونوں کو ایکولی. بلدن یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھیں تنوین 2 زبر ہے اور آگے یہاں پہ اظہار کریں گے. اور آمینوں یہاں پہ ہم ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. ورزق ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے قاف ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے.
اہلہو مد اسلی بال واو کا قائم مقام، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، من الثمراتی، ٹھیک ہے، یہاں پہ رو پور بھی پڑھنا ہے اور اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں کھڑا زبر ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، تاکہ زیر کو ہم نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے پیج کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ من آمنا، ٹھیک ہے، من نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، آمنا یہاں پہ مد اسلی بالالف کا قائم مقام، میم کی زبر اور نون کی زبر کو کیا ہے ہم نے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ان حرکات کو، منہم باللہ، یہ کیا ہے نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، اور میم ساکن کے آگے با ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ اور ہے، منہم باللہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے، خواہ تو پورا ہوگا لیکن یہاں پہ ہم وقف کر دیں گے تو یہ کیا ہے باریک ہو جائے گا، والیوم الآخر، ٹھیک ہے، ہیر خیر کہنا ہے، یہ نہیں ہیر خیر، رو کو پور نہیں پڑھنا، قولا مد اسلی بالالف کا قائم، مد اسلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور لام کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، وما یہاں پہ نون پہ کیا ہے نون ساکن ہے تو احفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، کفا رو، رو کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ اوپر زبر ہے، فاؤ متعوہ مد اسلی بال واو کا قائم مقام، قلیلا یہاں پہ افا قاف پر یہاں پہ یہ مدہ کا قاعدہ، اور ثم غنہ کریں میم پہ، تروہ تو بھی پور ہے دود بھی پور ہے، ٹھیک ہے، اور ہو یہاں پہ دیکھیں ایک مد نظر آ رہی ہے، ہم نے اب اس کو چار حرکت لمبا کرنا ہے، الا مد اسلی بالالف کا قائم مقام، عذاب النار غنہ کرتے ہوئے را پر پڑا جائے گا، وہ بئس المصیر، کیا ہو گیا یہاں پہ جھٹکا دے کے سین کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور مصیر اس کو وقف کر دیں گے، وقف بالاسکان۔